ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لہذا اسے ملک سے نکال دیا جائے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے یہ کہا کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میں خود اس بات کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں، اور کل صبح سب سے پہلے اس کی شکل میں دیکھوں گا، اس کے بعد کوئی دوسرا کام کروں گا۔ اگلے دن جب بادشاہ بیدار ہوا اور خوابگاہ کا دروازہ کھولا تو وہی ایک آنکھ والا آدمی بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ بادشاہ اس کو دیکھ کر واپس پلٹ آیا اور دربار میں جانے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد جو ہی بادشاہ نے جوتے میں اپنا پاؤں ڈالا، اس میں موجود زہریلے بچھو نے بادشاہ کو ڈنک مارا۔ بادشاہ کی ایک دم چیخیں بلند ہوئیں تو خدمتگار جو تھے وہ بھاگم بھاگ بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، اور اب کیفیت کیا تھی کہ بچھو کے ڈنک کے اثر سے بادشاہ کا سرخ و سفید چہرہ اب نیلا پڑ چکا تھا۔ محل میں ہر طرف شور ہی شور مچ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ چند لمحوں میں وزیر خاص بھی وہاں پہنچ گئے، ہاتھوں ہاتھ شاہی طبیب کو بھی طلب کر لیا گیا، جس نے بڑی مہارت سے بادشاہ کا علاج شروع کیا۔ جیسے تیسے کوشش کر کے بادشاہ کی جان بچ گئی، لیکن اسے کئی دن بستر علالت پر گزارنا پڑے۔ جب طبیعت کچھ سنبھلی اور بادشاہ دربار میں آ کر بیٹھا تو ایک آنکھ والے اسی آدمی کو دوبارہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ اسے کچھ سزا سنائی جا سکے، کیونکہ شکایت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ اب اس کے منحوس ہونے کا تجربہ تو خود بادشاہ سلامت کر چکے ہیں۔ وہ شخص جو تھا وہ رو رو کر رحم کرو یعنی رحم کی اپیل کرنے لگا، رحم کی فریاد کرنے لگا کہ مجھے میرے وطن سے نہ نکالا جائے۔ یہ دیکھ کر اس بادشاہ کے دربار میں سے ایک وزیر کو اس ایک آنکھ والے آدمی پر ترس آ گیا، رحم آ گیا، تو اس نے بادشاہ سے بولنے کی اجازت لی اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ نے صبح اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، اس لیے یہ منحوس ٹھہرا، لیکن معاف کیجئے کہ اس نے بھی صبح آپ کا چہرہ دیکھا تھا، جس کے بعد سے اب تک یہ قید میں ہے، اور شاید اب اسے ملک سے بدر کر کے یعنی ملک چھوڑنے کی سزا سنا دی جائے۔ تو ذرا ٹھنڈے دل سے بادشاہ سلامت غور کرنے کی حاجت ہے کہ منحوس کون، یہ شخص یا آپ؟ بادشاہ نے جب یہ سنا تو ایک دم بادشاہ لاجواب ہو گیا، اور ایک آنکھ والے آدمی کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ اعلان کروا دیا گیا کہ آئندہ کسی نے اس کو منحوس کہا تو اسے سخت قسم کی سزا دی جائے گی۔ میرے میٹھے میٹھے طلبہ کرام، اساتذہ کرام، جو کہ گلزار طیبہ جامعۃ المدینہ اور پاکستان اور دنیا بھر میں جہاں بھی ہمارے جامعۃ المدینہ ہیں اس میں کرم فرما ہوں گے، آپ غور کرنے کی بات ہے کہ کسی شخص، جگہ، چیز یا وقت کو اسلام میں منحوس جاننے کا کوئی تصور موجود نہیں، یہ محض وہمی خیالات ہوتے ہیں۔ میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، اسی نوعیت کا آپ سے ایک سوال کیا گیا کہ ایک شخص کے متعلق یہ مشہور ہے کہ اگر صبح کو اس کی منحوس صورت دیکھ لی جائے یا کہیں کام کو جاتے ہوئے یہ سامنے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ دقت
اور پریشانی اٹھانا پڑے گی. اور چاہے کیسا ہی یقینی طور پر کام ہو جانے کا وثوق یعنی اعتماد اور بھروسہ ہو، لیکن ان کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ اور پریشانی ہوگی. چنانچہ ان لوگوں کو ان کے خیال کے مناسب ہر بار تجربہ ہوتا رہتا ہے، اور وہ لوگ برابر اس امر یعنی بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر کہیں جاتے ہوئے اس سے سامنا ہو جائے تو اپنے مکان پر وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد یہ معلوم کر کے کہ وہ منحوس سامنے تو نہیں ہے اپنے کام کے لیے چلے جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ اور طرز عمل کیسا ہے؟ کوئی قباحت شریعہ تو نہیں. امام اہل سنت عاشق ماہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلی حضرت علی رحمت نے جواب ارشاد فرمایا، شرع مطہرہ میں اس کی کوئی اصل نہیں. لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے. شریعت میں حکم ہے جب کوئی شگون بدگمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو. مسلمانوں کو ایسی جگہ چاہیے کہ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے، اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ پڑھ لے اور اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے، ہرگز نہ رکے نہ واپس آئے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اساتذہ کرام، طلبہ کرام اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ کسی شخص کو منحوس قرار دینے میں اس کی سخت قسم کی دل آزاری ہے، اور اس سے تہمت دھرنے کا گناہ بھی ہوتا ہے، اور یہ دونوں معاذ اللہ جہنم میں لے کے جانے والے کام ہیں. مذکورہ گناہوں کی مذمت پر مشتمل دو روایتیں ملاحظہ کیجئے اور خوف خدا عز و جل سے لرز جائیے. چنانچہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو اللہ تعالی اس وقت تک دوستیوں کے کیچڑ، پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل آئے. دوسری حدیث پاک بھی سماعت فرمائیے. سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کو ایذا دینے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 22، ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہم نے سنا کہ بد شگونی میں نہیں پڑنا چاہیے، اچھا شگون لینا چاہیے، اچھی فعال لینی چاہیے. اب آئیں سنتے ہیں کہ شگون کی کچھ قسمیں بھی ہیں. شگون کا معنی ہے فعال لینا، یعنی کسی چیز، شخص، عمل، آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا جاننا. اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. نمبر 1 برا شگون لینا، نمبر 2 اچھا شگون لینا. علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی میں نقل کرتے ہیں، اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا. یہ اس وقت ہے جب کلام اچھا ہو، اگر برا ہو تو بدشگونی ہے. شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اچھا شگون لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی پایا تکمیل تک پہنچائے،
اور جب برا کلام سنے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے اس کام سے رکے۔ آئیے اچھے اور برے شگون کی کچھ مثال بھی سنتے ہیں۔ اچھے شگون کی مثال یہ ہے کہ ہم کسی کام کو جا رہے ہیں، ہم کسی کام کو جا رہے ہوں، کسی نے پکارا یا رشید، یعنی اے ہدایت یافتہ، یا سعید یعنی اے سعادت مند، اے نیک بخت۔ ہم نے خیال کیا کہ اچھا نام سنا ہے، انشاءاللہ عز و جل کامیابی ہوگی، یا کسی بزرگ کی راستے میں زیارت ہو گئی، اسے اپنے حق میں اچھا سمجھا کہ اب انشاءاللہ عز و جل مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی۔ یہ ہے اچھے شگون کی مثال۔ اور اب آئیے بد شگونی کی مثال بھی سنیے کہ ایک شخص سفر کے ارادے سے گھر سے نکلا، لیکن راستے میں کالی بلی راستے میں سے اس کے سامنے سے گزر گئی۔ اب اس شخص نے یہ یقین کر لیا کہ اس کی نحوست کی وجہ سے مجھے سفر میں کچھ نہ کچھ نقصان ضرور اٹھانا پڑے گا، اور سفر کرنے سے اب یہ رک گیا۔ اب اس نے سفر کا ارادہ ترک کر دیا، گھر واپس آ گیا۔ سمجھ لیجئے کہ یہ شخص جو کالی بلی گزرنے کے بعد پلٹ کر گھر واپس آ گیا، یہ بد شگونی میں مبتلا ہو گیا۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اساتذہ کرام، طلبہ کرام اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے معاشرے میں جہالت کی وجہ سے رواج پانے والی خرابیوں میں سے ایک خرابی بدشگونی بھی ہے، جس کو بدفعلی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد آفندی رومی برکلی رحمت اللہ تعالی علیہ الطریقۃ المحمدیہ میں لکھتے ہیں، بدشگونی لینا حرام اور نیک فال یا اچھا شگون لینا مستحب ہے۔ اور مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اسلام میں فال لینا جائز ہے، بد فالی بد شگونی لینا حرام ہے۔ آئیے اس کی کچھ وضاحت بھی سنتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان کے دل میں برے شگون اور خیال آئی جاتے ہیں، اس لیے کسی شخص کے دل میں بدشگونی کا خیال آتے ہی سے گناہگار قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ محض دل میں برا خیال آ جانے کی بنا پر سزا کا حقدار ٹھہرانے کا مطلب کسی انسان پر اس کی طاقت سے زائد بوجھ ڈالنا ہے، اور یہ بات شرعی تقاضے کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 286، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ حضرت علامہ ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت تفسیر احمدیہ میں لکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالی ہر جاندار کو اس بات کا مکلف یعنی ذمہ دار بناتا ہے جو اس کی وسعت و قدرت میں ہو۔ تو چنانچہ اگر کسی نے بدشگونی کا خیال آتے ہی دل میں سے اسے جھٹک دیا، نکال دیا، فارغ کر دیا، تو اس پر کچھ الزام نہیں، لیکن اگر اس نے بدشگونی کی تاثیر کا اعتقاد رکھا اور اسی اعتقاد کی بنیاد پر اس کام سے رک گیا تو گناہگار ہوگا۔ مثلا کسی چیز کو منحوس سمجھ کر سفر یا کاروبار کرنے سے یہ سوچ کر رک گیا کہ اب مجھے نقصان ہوگا ہی ہوگا، تو اب یہ گناہگار ہوگا۔ کرے نہ تنگ خیالات بد کبھی کر دے، کرے نہ تنگ خیالات بد کبھی کر دے، شعور و فکر کو پاکیزگی عطا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے طلبہ کرام، اساتذہ کرام، ہو سکتا ہے کہ ابھی تک ہمیں بدشگونی کے حوالے سے کھل کر اس انداز سے سمجھ نہ آئی ہو۔ تو بدشگونی
के हवाले से कुछ मजीद आपको इसकी मुख्तलिफ शक्लें पेश करता हूं, इससे आपको मजीद अंदाजा होगा कि किस किस्म के इकदामात या किस किस्म के मामलात बदशगुनी में शामिल होते हैं। ये बदशगुनी खाली हमारे शहर, मोहल्ले, गली या मुल्क का मामला नहीं, बल्कि अभी आलमगीर बीमारी बन चुकी है। हर इलाके के, हर शहर के अपने अपने मामलात हैं, अपने अपने अंदाज हैं। आइए मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ मकामात पर रहने वाले मुख्तलिफ लोग जो हैं वो किस किस्म की बदशगुनियां लेते हैं, जिन्हें बाज़ औक़ात सुनकर इंसान हैरान हो जाता है। आप भी समाअत कीजिए और इनसे नियत करें कि इंशाअल्लाह हमेशा बदशगुनी से बचते रहेंगे। इन बातों को बताने का एक मकसद यह भी है कि हम अपना भी जायजा लें। खुदा ना खास्ता अगर अब तक कोई बात थी या हुई तो उससे तौबा करें, आइंदा बचें। किसी में देखें तो उसको बचाने की कोशिश करें। तो किस किस्म की तरकीबें पाई जाती हैं, आइए सुनते हैं। मसलन कभी किसी ने अंधे, लंगड़े, एक आंख वाले और माजूर लोगों में से किसी को देखा, या किसी खास परिंदे या जानवर को देखकर या इसकी आवाज को सुनकर बदशगुनी का शिकार हो जाते हैं। मसलन सुबह सुबह घर से निकले, आगे से एक आंख वाला जा रहा था, तो अब दिल में ख्याल आया कि आज खैर नहीं, आज कुछ होया ही होया, आज कोई मामला हो गई होगा, और बिला वजह उसके बारे में दिल में जगह बना लेते हैं। तो एक आंख वाला हो, नाबीना हो या माजूर हो या कोई खास परिंदा नजर आए तो बदशगुनी नहीं लेनी। इसी तरह कभी किसी वक्त या दिन या महीने से बदफाली लेते हैं। कोई काम करने का इरादा किया और किसी ने तरीकाकार में नक्स की निशानदेही कर दी या इस काम से रुक जाने का कहा, तो इससे बदशगुनी लेते हैं कि अब तुमने टांग अड़ा दी है, अब ये काम नहीं हो सकेगा। जैसे बाजारों में अमूमन लोग को काम करना चाहते हैं, तो कोई ऐसा बंदा है जिसके बारे में बिला वजह मशहूर हो, तो उसको देखते ही या उसके बात करते कहते हैं अब ये मेरा काम नहीं होगा, बिला वजह उसको दिल में जगह दे लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह कभी एम्बुलेंस की आवाज से तो कभी फायर ब्रिगेड की आवाज से बदशगुनी में मुब्तला हो जाते हैं। कभी अखबारात में शाया होने वाले सितारों के खेल से अपनी जिंदगी को गमगीन और रंजीदा कर लेते हैं। कभी मेहमान की रुखसती के बाद घर में झाड़ू देने को मनहूस ख्याल करते हैं। कभी जूता उतारते वक्त जूते पर जूता आने से बदशगुनी कर लेते हैं। किसी का कटा हुआ नाखून पांव के नीचे आ जाए तो आपस में दुश्मनी हो जाएगी, ये बदशगुनी कर लेते हैं। सीधी आंख बाज़ औक़ात फड़कती है, आपकी भी फड़कती होगी, हमारी भी कभी कभी फड़कती है। तो जब ये सीधी आंख फड़कती है तो यकीन कर लेते हैं कि अब कोई मुसीबत आई कि आई। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसी तरह ईद अगर जुमा के दिन आ जाए तो इसे हुकूमत पर बड़ा भारी तस्वुर किया जाता है, यह भी दुरुस्त नहीं है। कभी बिल्ली के रोने की आवाज को मनहूस समझते हैं, तो कभी रात के वक्त अगर कुत्ता भौंके तो इसको भी बुरा समझते हैं। मुर्गा दिन के वक्त अजान दे तो बदफाली में मुब्तला हो जाते हैं, यहां तक के बेचारे मुर्गे को ज़बह कर देते हैं। ये दिन में अजानें देना शुरू हो गया, पता नहीं अब क्या होने वाला है। पहले तो सुबह सुबह अजान देता था, अब देखो दिन में अजानें शुरू कर दी हैं, तो अब उसको पकड़ के ज़बह कर दिया। तो इसी तरह मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, पहला गाहक अगर सुबह सुबह दुकान पर आया और उसने सौदा नहीं लिया, ऐसे ही चला गया, अब इसमें भी बदफाली ले लेंगे कि सुबह सुबह किसका चेहरा देखा, सौदा लिया, पूरा दिन मेरी सेल ही नहीं होगी, बिक्री नहीं होगी, दुकान ऐਵੇਂ ही पड़ी रहेगी। तो ये भी अच्छी बात नहीं है, यह भी बदशगुनी है। नई दुल्हन घर आई, शादी के बाद घर आई, तो अब घर का कोई फर्द फौत हो गया या किसी औरत की खाली बेटियां ही पैदा हों तो इस पर भी माज़ अल्लाह मनहूस होने का लेबल लगा दिया जाता है। इसी तरह जवानी में बेवा होने वाली औरत को भी मनहूस जानते हैं, नीज ये समझते हैं कि यह माज़ अल्लाह मनहूस है। इस तरह खाली कैंची चलाने से भी घर में लड़ाई होती है, यह भी बास का ज़हन होता है। और बाज कहते हैं कि किसी का कंगा इस्तेमाल करने से दोनों में झगड़ा हो जाएगा। इनमें झगड़ा कराना ना तो बातों में लगा के इसका कंगा उसको करवा दो, देखो झगड़ा हो जाएगा। तो यह भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह खाली बर्तनों या चम्मच आपस में टकराने से घर में झगड़ा हो जाता है।
جب بادلوں میں بجلی کڑک رہی ہو اور سب سے بڑا بچہ باہر نکلے تو بجلی اس پہ گر جائے گی، باہر مت جانے دینا اس کو۔ اچھا، بچے کے دانت الٹے نکلیں تو اب جناب ننیال یعنی ماموں وغیرہ پر یہ بھاری ہوتے ہیں، ٹینشن دل میں پال لیں گے۔ اچھا، دودھ پیتے بچے کے بالوں میں کنگھی کی جائے تو اس کے دانت ٹیڑے نکل آئیں گے، خبردار اس کو کنگھی کی تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ کسی کی ٹانگ کے نیچے سے گزر جائے تو کہتے ہیں کہ اس کا قد چھوٹا رہ جائے گا، پکڑ لو۔ اسی طرح بچہ سویا ہو اور اس کے اوپر سے کوئی پھلانگ کر گزر جائے تو اب کیا کہیں گے؟ اب یہ بڑے قد والا نہیں ہوگا، یہ تو چھوٹا رہے گا، یہ بڑا نہیں ہو سکتا، بلا وجہ مور لگا دیں گے۔ اسی طرح مغرب کے بعد دروازے میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ یہاں سے بلائیں گزر رہی ہوتی ہیں۔ زلزلے کے وقت بھاگتے ہوئے جو زمین پر گر گیا، بعض کہتے ہیں کہ وہ تو گونگا ہو جائے گا۔ اسی طرح رات کو آئینہ دیکھنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ نومولود یعنی بہت چھوٹے بچے کے کپڑے دھو کر نچوڑے نہیں جاتے کہ اس سے بچے کے جسم میں درد ہوتا ہے۔ تو کبھی نمبروں سے بدفعلی لیتے ہیں، بالخصوص جو بیرون ملک یورپ وغیرہ میں، تو اس لیے ان کی بڑی بڑی عمارتوں میں 13 نمبر والی منزل نہیں ہوتی، بعض عمارتوں میں 13 نمبر والی منزل نہیں ہوتی۔ اب یہ 12 تک کریں گے، بیچ میں 13 نکال کے 14 سے شروع کریں گے، 13 کا وجود ہی ختم کر دیا کہ یہ نمبر درست نہیں ہے، منحوس نمبر ہے معاذ اللہ۔ اب اس طرح رات کے وقت کنگھی چوٹی کرنے یا ناخن کاٹنے سے نحوست آتی ہے، گھر کی چھت یا دیوار پر الو بیٹھنے سے نحوست آتی ہے، جبکہ بعض مغربی ممالک میں الو کو بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ مغرب کی اذان کے وقت تمام لائٹیں روشن کر دینی چاہیے ورنہ بلائیں اترتی ہیں۔ تو مذکورہ بالا جو آپ نے باتیں سنی، یہ بدشگونیوں کے علاوہ ان کے علاوہ بھی بہت ساری بدشگونیاں مختلف قوموں میں مختلف ملکوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بدشگونی آئی تو اس کا کوئی نقصان بھی آئے گا نہیں آئے گا؟ اب اس کے نقصانات کیا ہیں؟ آئیے چند ایک نقصانات سنتے ہیں۔ بدشگونی انسان کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے بہت زیادہ خطرناک، ڈینجرس، ویری ڈینجرس ہے۔ یہ انسان کو وسوسوں کی دلدل میں اتار دیتی ہے، چنانچہ ہر وہ چھوٹی بڑی چیز سے ڈرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پرچھائی یعنی بعض اوقات انسان اپنے ہی سائے سے خوف کھاتا ہے، اس قدر بیچارہ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ دنیا کی ساری بدبختی اور بد نصیبی اسی کے گرد جمع ہو چکی ہے اور دوسرے لوگ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا شخص اپنے پیاروں کو بھی بعض اوقات وہم کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے، جس سے دلوں میں قدورت یعنی دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ بدشگونی کی باطنی بیماری میں مبتلا انسان ذہنی و قلبی طور پر مفلوج یعنی بالکل ناکارہ ہو کے رہ جاتا ہے اور کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتا۔ امام ابو الحسن علی بن محمد ماوردی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں، جان لو بدشگونی سے زیادہ فکر کو نقصان پہنچانے والی اور تدبیر کو بگاڑنے والی کوئی شے نہیں ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح کثیر احادیث مبارکہ کے اندر بھی بدشگونی کے نقصانات سے ہمیں باخبر کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدفعلی لینے والوں سے اپنی بیزاری کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا، جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، 3 چیزیں جس شخص میں ہوں، بہت توجہ کے ساتھ ماشاءاللہ سن رہے ہیں، مزید سنیں کہ 3 چیزیں جس شخص میں ہوں وہ بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر 1، جو اپنی اٹکل سے غیب کی خبر دے یعنی آئندہ کی بات بتائے۔ نمبر 2، فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرے، یا بدشگونی کے سبب اپنے سفر سے رک جائے۔ بدشگونی کے بڑے بڑے بھیانک نتائج ہوتے ہیں۔
آئیے چند سنتے ہیں تاکہ اس بیماری سے بچیں. بدشگونی کا شکار ہونے والوں کا اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد اور توکل کمزور ہو جاتا ہے. اللہ تعالی کے بارے میں معاذ اللہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے. تقدیر پر ایمان کمزور ہونے لگتا ہے. شیطانی وسوسوں کا دروازہ کھلتا ہے. بدفعالی سے آدمی کے اندر توہم پرستی، بزدلی، ڈر، خوف، پست ہمتی اور تنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے. ناکامی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لازمی تو نہیں کہ یہی بات ہو. مثلاً کام کرنے کا طریقہ درست نہ ہو، غلط وقت اور غلط جگہ پر کام کرنا اور نا تجربہ کاری، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن بدشگونی کا عادی شخص اپنی ناکامی کا سبب نحوست کو قرار دینے کی وجہ سے اپنی اصلاح سے محروم ہو جاتا ہے. بدشگونی کی وجہ سے اگر رشتے ناتے توڑے جائیں تو آپس کی ناچاکیاں جنم لیتی ہیں. جو لوگ اپنے اوپر بدفعالی کا دروازہ کھول لیتے ہیں انہیں ہر چیز ہر طرف معاذ اللہ منحوس نظر آنے لگتی ہے. کسی کام کے لیے گھر سے نکلے اور کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ اب ہمارا کام نہیں ہوگا اور واپس گھر آ گئے. ایک شخص صبح سویرے اپنی دکان کھولنے جاتا ہے، راستے میں کوئی حادثہ پیش آیا تو سمجھ لیتا ہے کہ آج کا دن میرے لیے بڑا ہی منحوس ہے، لہذا مجھے نقصان ہوگا. یوں زندگی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے. اسی طرح کسی کے گھر پر الو کی آواز سن لی تو اعلان کر دیا کہ اس گھر کا کوئی نہ کوئی مرنے والا ہے یا خاندان میں جھگڑا ہونے والا ہے، جس کے نتیجے میں اس گھر والوں کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. نیا ملازم اگر کاروباری ڈیل نہ کر پائے اور آرڈر ہاتھ سے نکل جائے تو فیکٹری کا مالک اس سے منحوس کہہ کر نوکری سے نکال لے گا کہ منحوس، آتے ہی پہلا سودا خراب کر دیا، نقصان کر دیا، آئندہ پتہ نہیں کیا کرے گا، چل نکل یہاں سے. بلا وجہ بیچارے کو جھاڑ کے نکال دیں گے. اسی طرح نئی دلہن کے ہاتھوں اگر کوئی چیز ٹوٹ کر گر جائے، ٹوٹ پھوٹ جائے تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور بات بات پر معاذ اللہ اس بیچاری کی دل آزاری کی جاتی ہے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بدشگونی اور طرح طرح کی ظاہری و باطنی گناہوں سے بچنے کا جذبہ پانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں. اسے ہر دم وابستہ رہیے. الحمدللہ عز و جل اس مدنی ماحول کی برکت سے جہاں دیگر بڑے بڑے گناہوں سے شفائیں ملی، بہت برکتیں ملی. آئیے آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں. قصبہ کالونی باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے. ہمارے خاندان میں لڑکیاں کافی تھیں. چچا جان کے یہاں 7 لڑکیاں تو بڑے بھائی جان کے یہاں 9 لڑکیاں. میری شادی ہوئی تو میرے یہاں بھی لڑکی کی ولادت ہوئی. سب کو تشویش ہونے لگی اور آج کل ایک ذہن عام سا ہو گیا ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ بھی ہو تو کہتے ہیں اس سے جادو کروا دیا. اب ان پر بھی یہ وہم آیا کہ کسی نے اولاد نرینہ کا سلسلہ بند کروا دیا ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے نیت کی کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. اب یہ کہتے ہیں کہ میری مدنی منی کی امی نے ایک بار خواب دیکھا کہ آسمان سے کوئی کاغذ کا پرزہ ان کے قریب آ کر گرا. دیکھا تو اس ٹکڑے پر لکھا تھا بلال. کہتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل 30 دن کے مدنی قافلے کی برکت سے میرے یہاں مدنی منی کی آمد ہو گئی. آگے کہتے ہیں کہ نہ صرف ایک بلکہ آگے چل کر یکے بعد دیگرے اللہ تعالی نے مزید 2 مدنی منی عطا فرمائے. اللہ کا کرم دیکھیے کہ 1 ماہ کے مدنی قافلے کی برکت سے صرف مجھ تک برکتیں نہیں آئیں. کہتے ہیں کہ میرے خاندان میں جو بھی اولاد نرینہ سے محروم تھا سب کے یہاں خوشیوں کی بہاریں لٹاتے ہوئے مدنی منی پیدا ہوئے. یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ میں علاقائی مدنی قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی قافلوں کی بہاریں لٹانے کی کوشش کر رہا ہوں. آ کے تم بادب دیکھ لو فضل رب،
مدنی منی ملیں قافلے میں چلو کھوٹی قسمت کھری گود ہوگی ہری منا منی ملیں مدنی قافلے میں چلو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جامعۃ المدینہ کے طلبہ اکرام، اساتذہ اکرام اور مدنی چینل کے ناظرین، کسی شخص یا چیز کو منحوس قرار دینا مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ تو غیر مسلموں کا پرانا طریقہ ہے۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بدشگونی سے بچیں گے۔ بدشگونیاں بہت سارے معاملات میں پائی جاتی ہیں، بہت ساری رسومات میں پائی جاتی ہیں، اور بہت یہ دن بدن بعض جگہ زور پکڑتی ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسے دنوں کے بارے میں، مہینوں کے بارے میں پائی جاتی ہیں، اور بعض نحوست کے وہمی تصورات کے شکار لوگ ماہ سفر کو بھی مصیبتوں اور آفتوں کے اترنے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ خصوصاً اس کے ابتدائی 13 تاریخیں جنہیں 13 تیزی کہا جاتا ہے، بڑی منحوس تصور کی جاتی ہیں۔ وہمی لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ سفر کے مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، نقصان کا خطرہ ہے، سفر کرنے سے بچنا چاہیے، ایکسیڈنٹ ہونے کا اندیشہ ہے، شادیاں نہ کریں، بچیوں کی رخصتی نہ کریں، گھر برباد ہونے کا امکان ہے۔ ایسے لوگ بڑا کاروباری لین دین بھی اس مہینے میں نہیں کرتے، گھر سے باہر آمد و رفت میں بھی کمی کر دیتے ہیں، اس گمان کے ساتھ کہ معاذ اللہ آفات نازل ہو رہی ہیں۔ اپنے گھر کے ایک برتن کو اور سامان کو بار بار جھاڑتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں اس ماہ میں میت ہو جائے تو اس کو منحوس جانتے ہیں، اور اگر اس گھرانے میں اپنے لڑکے یا لڑکی کی نسبت طے ہوئی تو اس کو توڑ دیتے ہیں۔ 13 تیزی کے عنوان سے سفید چنے یعنی کابلی چنے کی نیاز بھی دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ نیاز فاتح کرنا مستحب اور باعث ثواب ہے، اور ہر طرح کے رزق حلال پر ہر ماہ کی ہر تاریخ کو نیاز دی جا سکتی ہے، لازمی نہیں کہ 13 تیزی ہی میں دیں۔ لیکن یہ سمجھنا کہ اگر 13 تیزی کی فاتحہ نہ دی اور سفید چنے پکا کر تقسیم نہ کیے تو گھر کے کمانے والے افراد کا روزگار متاثر ہوگا، یہ بے بنیاد اور بالکل غلط خیالات ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دور جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے میں بھی ماہ سفر کے بارے میں لوگ اسی قسم کے وہمی خیالات رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں بہت زیادہ ہیں، چنانچہ وہ لوگ ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے تھے۔ عرب لوگ حرمت کی وجہ سے 3 ماہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں جنگ و جدل اور لوٹ مار سے باز رہتے۔ جیسے یہ پابندیاں ختم ہوتی تو نکلتے اور لوٹ مار کرتے، جیسے ماہ سفر شروع ہوتا لوٹ مار، رازنی، جنگ و جدل کے ارادے سے نکلتے تو ان کے گھر خالی ہو جاتے۔ جب ظاہر گھر سے نکل گئے سارے، اب گھر خالی ہو گیا، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے سفر المکان یعنی مکان خالی ہو گیا۔ جب عربوں نے دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد یا خالی ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہیں کیا، نہ اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا، نہ ہی لڑائی جھگڑے اور جنگوں جدال سے خود کو باز رکھا، بلکہ اسی مہینے کو انہوں نے منحوس قرار دیا۔ ہمارے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر المظفر کے بارے میں واہمی خیالات کو باطل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا سفرا، سفر کچھ نہیں۔ محقق علی الاطلاق حضرت علامہ مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں، ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً
ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت ہی زیادہ نحوست والی مانی جاتی ہیں اور ان کو 13 تیزی کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. حدیث میں فرمایا سفر کوئی چیز نہیں، یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے. اسی طرح بعض لوگ ذی قعدہ کے مہینے کو بھی برا جانتے ہیں. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علامہ سید محمد امین بن عمر بن عبد العزیز شامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، علامہ حامد افندی سے سوال کیا گیا کیا بعض دن منحوس یا مبارک ہوتے ہیں جو سفر اور دیگر کام کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو شخص یہ سوال کرے کہ کیا بعض دن منحوس ہوتے ہیں، اس کے جواب سے اعراض کیا جائے اور اس کے فعل کو جہالت کہا جائے اور اس کی مذمت بیان کی جائے، ایسا سمجھنا یہود کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا سفر منحوس مہینہ نہیں بلکہ سبحان اللہ یہ تو بڑا پیارا مہینہ ہے. اس میں ایسی کوئی بلا نہیں مخصوص اترتی، اس میں ایسی کوئی نحوست نہیں آتی. تو اس دل کو اپنے ذہن سے نکال دیں، اسلام میں کوئی دن یا کوئی ساعت منحوس نہیں. ہاں بعض دن اپنی برکات میں بہت نمایاں ہیں. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سفر کے بارے میں تو سبحان اللہ کیا برکتیں ہیں کہ اسے تو سفر المظفر کہا جاتا ہے، یعنی کامیابی کا مہینہ. یہ کیوں کر منحوس ہو سکتا ہے؟ تو آپ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ خود بھی اور دیگر کو بھی اس طرح کی بدشگونیوں سے انشاءاللہ بچاتے رہیں گے. سفر کے مہینے میں چند باتیں اور بھی سن لیں کہ کیسا برکت والا مہینہ ہے کہ سفر المظفر پہلی ہجری میں سبحان اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی شیر خدا کے ساتھ نکاح ہوا. اسی مہینے کی 7 ہجری کو سبحان اللہ مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی. حضرت خالد بن ولید، حضرت سیدنا عمرو بن عاص اور سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سفر المظفر 8 ہجری میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا. مدائن جس میں کسرا کا محل تھا، اس کی فتح بھی سفر 16 ہجری ہی کے مہینے میں ہوئی. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا اب بھی آپ کو ہم سفر کو منحوس جانیں گے؟ نہیں. انشاءاللہ عز و جل ہم اسلام کی تعلیمات کے مطابق انشاءاللہ ہر دن ہر مہینے کو اچھا سمجھیں گے، نیکیوں میں گزاریں گے، گناہوں سے بچیں گے اور انشاءاللہ عز و جل خود بھی بدشگونی سے بچیں گے. دیگر مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کریں گے. جس کا ذہن بنتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ کا اظہار کر دے. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کی غلامی میں مدنی مرکز کے دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق چلنے کی اور ساری دنیا میں اسلام کو عام کرنے کی، مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا.